اس قسم کے فورم بن سکتا ہے جس کو بننے کی ضرورت ہے. اس کا ادراک بڑی دیر سے ہوا ہے، میرے خیال میں اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. دیر آیت درست آیت. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الٹیمیٹ پرائس پے کی ہے، اور یہ قوم ان کی مقروض رہے گی. ہمارے پاس کوئی دنیا کی نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی ہمارے پاس دنیا کا کوئی ایسا ذریعہ ہے جو ان لوگوں کے غم کا مداوع کر سکے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف ایک چیز ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی قربانی کو جو ان کے پیاروں نے دی ہے اس کو ایکنالج کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ رکھیں. جو ریوارڈ ہے میرا اپنا ایمان ہے وہ ماں سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہیں دے سکتا. وہ انسان کے بس سے باہر ہے. یعنی وہ کیسی کیٹیگری ہوگی جس کے متعلق قرآن حکیم نے تمام پہلوؤں پہ انسانی زندگی کے جس پہ بات کرنا ضروری سمجھا ہے وہ کی ہے. جہاں ضروری نہیں سمجھا ہے اس کو پہ خاموشی بھی رکھی ہے. لیکن یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں بظاہر موت کی آغوش میں یہ لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کو مرا ہوا مت کہو. عجیب سی بات کرتے تھے. موت کی آغوش میں جا رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کو مرا ہوا مت کہو. حکم دے دیتا ہے، جاری کر دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں اس کا ادراک نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے اس کو. یہ تمہارے جو 5 سینسز ہیں ان کی اپروچ میں نہیں ہے، یہ اس سے بیانڈ ہے. اور میری جانب سے ان کو رزق ملتا ہے. رزق تو زندہ شے کو ہی مل سکتا ہے. تو یہ وہ زندہ جاویداں صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، اقبال نے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں کہا تھا. وہ جو ہی بظاہر موت کی آغوش میں چلتے ہیں ویسے ہی دائمی حقیقت ان کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے. اور یہ وہ واحد لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی، جس طرح نارمل ایک پروسیس ہوتا ہے نا، پروسیس کو وائلیٹ کرتے ہوئے سیدھے خداوند تعالیٰ کے حضور میں پیشی ان کی ہو جاتی ہے. اور وہ انوارات جو ان پہ برستے ہیں وہ میرے اور آپ کی سوچ سے بہت بالا تر ہیں. بہرحال جو جانے کا غم ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے. جو رہ جاتے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ یہ باقی جو کہ گزرے ہوئے لمحات ہیں ان کو وہ کیسے گزارتے ہیں. ان لوگوں کی زندگیوں میں باقی معاشرے نے کیا کردار ادا کرنا ہے، کیسے، جیسے قرآن نے ان کو مختص کیا ہوا ہے، ان کو علیحدہ کیا ہوا ہے، ان کے لیے علیحدہ گفتگو کی ہے. میرے خیال میں معاشرے کا بھی فرض ہے کہ ان کو بہت ہی ڈسٹنکشن کے ساتھ دیکھیں، علیحدہ نظر سے دیکھیں. یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ بہت خواص میں ہوتے ہیں، اور ان کی خصوصیت جو ہے نا وہ سب سے ممتاز ہوتی ہے. ہم آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ جس احسن اور صبر جمیل کے انداز میں اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، آپ کے بچے، آپ کے خاندان. یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہم تو یہاں پر گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان خاندانوں نے قبر تک اس درد کو، اس پین کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. پوری قوم کی طرف سے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ جو احترام اور جو عزت جس کے تمام، اس میں پولیس کے لوگ موجود ہیں، اس میں سیاستدان موجود ہیں، اس میں جرنلسٹ موجود ہیں، اس میں فوج کے لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی سیکشن سوسائٹی کے ایسا نہیں ہے. ہمارا وہ بچہ جس نے اسکول میں اس سوسائڈ بامبر کو گلے لگا کے ان بچوں کو بچایا، میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے اللہ کس نے اس کے قلب میں یہ بات ڈالی، کیسے اس نے یہ ہمت کی، اور یہ قدم، یہ فیصلہ اس نے کیسے کیا. یہ شاید انسانی تاریخ کا بہت ہی انوکھا واقعہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں. یہ تمام لوگ ہمارے ہیروز ہیں، اور انشاءاللہ I assure you
کہ ہم اپنے اس مختصر سے اسٹنٹ میں، یہ اسٹنٹ سے جڑا ہوا نہیں ہے، ہم سٹیزن آف دس سوسائٹی، رسپانسبل سٹیزن آف دس سوسائٹی، اس کاز میں کنٹریبیوٹ بھی کریں گے، کمٹمنٹ بھی دیں گے، اور کچھ نہ کر سکیں تو ان کی یادوں کو ہمیشہ تازہ رکھنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سرفراز بگٹی صاحب کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ اسٹیپ بھی لیا اور ہمیں یاد بھی کیا، اور آپ کے مشکور ہیں کہ آپ یہاں پہ چیف گیسٹ کے طور پہ آئے. اچھا ہوا بڑی مدت کے بعد ایسی ہمیں ایک فضا ملی کہ تمام شہداء کو تسلیم کیا گیا ہے، ورنہ آپ یقین جانیں جتنی مدت ہماری گزر گئی ہمیں اس کی نہ کوئی پرواہ ہے نہ کوئی شوق ہے، لیکن عزت اور احترام جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے اور ہمیں اس پہ خوشی ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قربانی ہم نے دی تو اس سے آگے بڑھ کے قربانی نہیں دینی. ہمیں تو ہر دن یعنی گزرتے دن یہ قربانی دینی پڑتی ہے کہ آج بھی تھریٹس کے حوالے سے ہم یعنی ایک مشکل سے گزر رہے ہیں اور زندگی بھی بہت اجیرن ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے ہم نے یہ قربانی دی، ہم تو باچا خان کے نظریات کے پیروکار ہیں، امن کے پیروکار ہیں، عدم تشدد کے پیروکار ہیں، لیکن ایک ضرورت پڑی کہ ہماری حکومت کی اور دہشت گردی انتہا پہ تھی تو ہم ایسے لڑے جس طریقے سے ایک محاذ پہ فوج لڑتی ہے یا ایف سی لڑتی ہے یا کوئی بھی یعنی سیکیورٹی ایجنسیوں کے لوگ لڑتے ہیں، اسی طریقے سے ہم لڑے اور منٹ منٹ اور لمحے لمحے ہمیں تھریٹ تھا. لیکن خدا کے فضل و کرم سے ہم نے ایسا نہیں کہ وہاں پہ لڑائی لڑی، سارے پاکستان کو یعنی محفوظ بنانے کے لیے ایسی لڑائی لڑی کہ آج اگر ہم جیسے لوگ قربانی نہ دیتے تو شاید سارا پاکستان دہشت گردوں کے لپیٹ میں ہوتا. تو یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ آج بھی ایک آپ نے جو فنکشن کیا، لیکن دہشت گردی تمی نہیں، رکی نہیں. جس کے لیے ہم نے قربانی دی شاید وہ مرحلے ابھی باقی ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ مکمل امن آئے، یہاں پہ ایک سکون ہو. اور چونکہ 40 سال ہو گئے مسلسل ہمارا یہ قوم، یہ ملک ایک مصیبت سے گزر رہا ہے، تو ہمیں مزید اپنے ارادوں کو پختہ کرنا ہے، ہمیں مزید اس کی طرف توجہ دینی ہے اور ہر صورت امن قائم کرنا ہے، کیونکہ امن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، امن ہو تو سب کچھ ہے. تو ہم تو چلو کسی اور نے نہیں تو نگران حکومت نے یاد کیا تو اس پہ خوشی ہے. اور ایک وقت تھا کہ ہمیں یعنی زرداری صاحب جو تھے تو انہوں نے ایک فنکشن کی تھی تو اس حوالے سے ہمارے شہداء کو یاد کیا تھا. اور پھر بعد میں تو ہمارے یعنی ہارون بلور صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے. تو ہمارے بشیر بلور صاحب تو ہی تھے لیکن وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. تو پھر ایک فنکشن ہوا تو یہ وہاں پہ تشریف لے آئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے شہداء کے جو رسا ہیں، یہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم کسی سے الگ ہیں. ہم اس قوم کے فرزند ہیں، اس قوم کے بیٹے ہیں، اور اس دھرتی پہ ہمیں یعنی میرا ایک بیٹا شہید ہوا اور اکلوتا بیٹا تھا تو میں نے کہا کہ یہ تو میرا ایک بیٹا تھا، 10 بیٹے ہوتے تو اس قوم پہ نچاور کر دیتا. تو آج بھی وہ جذبہ جواں ہے، آج بھی وہ جذبہ ہے. اور بشیر بلور صاحب تو میں نے آنکھوں کے سامنے جو ان کے الفاظ تھے، اس نے تو جو الفاظ ادا کیے، جو گولی مجھے لگنی ہے تو وہ تو ہر یعنی اس کا دل تو نہیں ٹل سکتا، جو قبر میں جانا ہے تو میں جاؤں گا. لیکن بڑی جرت سے میں اس موقع پہ بشیر بلور صاحب کو اس لیے سلام پیش کرتا ہوں کہ 35 سال میری اس کی رفاقت رہی اور وہ اتنا یعنی اعصابی طور پہ اتنے مضبوط تھے آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اس موقع پہ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک بات بھی ضرور کہوں کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا لیکن وہ میدان سے نہیں ہٹی. تو ایسے لوگوں کو یاد کرنے، اور ہارون بلور تو کمپین کر رہا تھا اور اس کو شہید کیا گیا. تو اس طریقے سے ہر ایک شہید ہمارا شہید ہے اور یہ ہماری دھرتی ہے، ہمارا ملک ہے. ہم امن کی خاطر اور دہشت گردی کے خاتمے کی خاطر ہمارا جذبہ جو تھا آج بھی وہ جواں ہیں. اور خدا نہ کرے ایسی مشکل پیش آئے تو جو ہم سے پہلے گئے شہید، ہم بھی اس دھرتی پہ اگر شہید ہوئے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بس اتنی سی عرض کر لی تھی. ایک بار شکریہ، بڑی مہربانی.
بہت شکریہ. آپ کے جذبوں کا ادراک ہے ہمیں, اور نہ صرف یہ کہ آپ کے جذبے ہیں, آپ نے اس پہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے. سمر, کچھ کہنا چاہو گی آپ؟ میں سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا اور بگٹی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمارے شہداء کو یہ ایک آنر دیا ہے, اور آج یہاں پہ آ کے میاں صاحب سے تو خیر ملاقات ہوتی رہتی ہے, باقی لواحقین سے مل کے تو بڑی مکسڈ فیلنگز ہیں. دل اداس بھی ہے اور اس بات کی خوشی بھی ہے کہ جو ہم سہ رہے ہیں آن اے ڈیلی بیسس, اس کا کسی نے سوچا, اس پہ کسی نے اپنی ذہن اس طرف ڈائیورٹ کیا, کیونکہ کبھی کبھی لگتا ہے اتنی آج کل پولرائزیشن ہو گئی ہے سوسائٹی میں کہ لگتا ہے کہ ہمارے شہداء بس وہ ایسے ہی بس انہوں نے خودکشی کر لی یا وہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے مارے گئے, کیونکہ بہت تضحیک آمیز باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. اور جو اس وار آن ٹیرر کے سویلین جو فال آؤٹ ہے, جو ایک ہیومن لاس ہوا ہے ان خاندانوں کا, تو آئی تھنک جب اسٹیٹ کی طرف سے ایک ویلکمنگ جیسچر ملتا ہے یا آپ کو ایک سپورٹنگ ہاتھ ملتا ہے, تو اور کچھ نہیں, آپ کے زخموں کے اوپر تھوڑا سا ملہم لگ جاتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سویلینز اور اسٹیٹ کو ایک مضبوط بانڈ میں باندھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو دکھتی رگ ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے. اور آپ لوگوں نے جو آج ہمیں بلایا ہے اور جو ایک پوسٹیریٹی کے لیے آپ نے ان شہداء کو امورٹلائز کیا ہے, تو اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. جی, ہمارے چیف جسٹس تھے, وہاں شہید ہو گئے تھے ان کے والد صاحب. جی منسٹر فار انٹیریئر سر, میں سر آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے, اپنی فیملی کی طرف سے, تمام خاندان کی طرف سے اس اسپیشل ریکگنیشن کے لیے. چونکہ میرے والد صاحب, جیسے میں تھوڑی دیر پہلے سر سے ملا, انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کو اور کیا قصور تھا سوائے اس کے اوپر لکھ کے جج بن گئے. ان کی بات بالکل درست ہے, لیکن ساتھ ساتھ سر ان کا ایک قصور یہ تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ ریاست سے محبت ایمان کا حصہ ہے, اس کے بغیر اگر آپ کبھی مر گئے تو ممکن ہے کہ آپ پر جنت جو ہے حرام ہو. اس کا خیال رکھیں ہمیشہ. میرے والد صاحب نے سر ایجوکیشن میں اور باقی لوگوں کے غربت کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا سر. لیکن یہ ہے سر کہ جیسے سر کو میں نے ایک دن ایک ٹاک شو میں بھی سنا, اور آج بھی میں یہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے ابھی بھی ایک بات کی کہ تاکہ آئندہ جو یہاں سے گزرے اور اس سے پہلے اگر اس نے یہ بات کی ہو کہ ہم کسی سے بات کریں گے تو ان کو یاد آئے کس کس نے یہاں قربانی دی ہے. سر ان کا جو یہ اسٹانس ہے کہ سیئنگ نو ٹو ٹیررزم اینڈ نو ٹو ٹیررسٹس, سر میں اس کے لیے ہمیں بہت حوصلہ ملا ہے. سر ہمیں امید ہے کہ ہمارے افواج پاکستان, ہماری سر اسٹیبلشمنٹ, ہمارا ملک, ہمارا ریاست ہمارے اس درد کو سمجھتے ہوئے اس دہشت گردی کا بھی خاتمہ کریں گے, اور مستقبل میں بھی ایسے ہی تمام شہداء جو اس راہ میں وہ جو قربان ہو گئے ہوں ان کو بھی ریکگنائز کریں گے اور ان کی فیملیز کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. سر تھینک یو ویری مچ. سر بلال کے 2 بھائی شہید ہوئے سر, شیخ موسیٰ والا دھماکہ ایک سائز میں ہے ابھی آپ. جی اچھا سر ہم 3 بھائی متاثر ہو گئے, تو سر 2 کی ڈیتھ ہو گئی. میں ان سے سیویئر زیادہ انجرڈ تھا لیکن بس میں سروائیو کر گیا. تو 2 کے مطلب ایک گھر میں جو حالت, کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے کہ جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی, پھر گھر میں 2 کے جنازے گئے اور ایک میں ہاسپٹلائز رہا. لیکن سر بس وقت ہے, گزر جاتا ہے, اور یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کی سٹوری ہے. تو سر بہت اچھا لگا کہ اس موقع پہ آپ نے ہمیں سینے سے لگایا, اور سر انشاءاللہ کافی حد تک ہم آگے بڑھ چکے اور اس چیز سے نکل چکے, اور انشاءاللہ بحیثیت قوم اس سے جلد ہم نکل پائیں گے. بہت شکریہ. کوئی اور تو نہیں ہے؟ جی سر تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت ہی آنریبل اوکیزن ہے سر. آلسو انٹیریئر منسٹر نے انوائٹ کیا, اور سر مطلب پوری زندگی کے لیے سر ایک میموریبل اوکیزن ہے ہم لوگ کے لیے, کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا کہ شہداء کو اس طرح یاد کیے ہوئے. تو سر ہم لوگ کے لیے بہت بڑی